الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق نبي الأمين المتين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، علماء اہل سنت، سادات کرام، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ اب ستھرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس ستھرا ہونے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ستھرا ہونے کا سے مراد کفر سے ستھرا ہونا ہے، شرک سے ستھرا ہونا ہے، نفاق سے ستھرا ہونا ہے، گناہوں سے ستھرا ہونا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ستھرا ہونے سے مراد دل کی صفائی ہے، دل کی ستھرائی ہے۔ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پہ وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں، البتہ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمہ اللہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص ایک جماعت سے گزر رہا تھا، وہاں ایک معالج بیٹھا تھا۔ معالج کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنے والا۔ وہاں ایک معالج بیٹھا تھا جو بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ تو وہ نوجوان شخص ایک نیک اور متقی شخص تھا۔ وہ اس معالج سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس دل کی بیماری کی بھی کوئی دوا ہے؟ وہ معالج کہتا ہے ہاں، بتاؤ تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو وہ معالج فرماتا ہے کہ صبح و شام استغفار کرو، صبح و شام گریہ اوزاری کرو، اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارو۔ دوا تو یہ ہے، شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھیں؟ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں تو ایرانیوں نے دریائے دجلہ کے اوپر جو پل تھا وہ توڑ دیا تھا، کشتیوں کو بند کر دیا تھا تاکہ مسلمان اس پار سے اس پار نہ پہنچ سکیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے فرماتے ہیں کہ حال میں جس کسی نے بھی کبیرہ گناہ کیے ہو وہ میرے ساتھ دریائے دجلہ میں نہ کودے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے دجلہ میں کود پڑتے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے دجلہ میں کودے تو پورا کا پورا مسلمانی لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کود پڑا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ واقعے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا مسلمانی لشکر ایسا تھا کہ جس میں
جن میں کوئی بھی شخص کبیرہ سب کے سب کبیرہ گناہ سے پاک تھے. اور اگر ہم آج ہمارے مسلمانوں کا ملاحظہ فرمائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر کوئی محفل بھی ایسے لوگوں کی مل جائے تو غنیمت ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے بھائیوں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں. آج ہمارے دعوے تو بڑے بڑے عاشق ہونے کے ہیں، پر اگر ہم طالبی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. وہ پہلے کے لوگ تھے کہ جب موت اور قیامت کا ذکر ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر کرتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے. حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی، ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو تقوی ایسا تھا، اللہ سے ڈر ایسا تھا کہ وہ ان کا رنگ تغیر پذیر ہونے لگتا، ان کا کلر چینج ہونے لگتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کی تو کیا بات، دنیا کی ہر عیش و آرام دیا گیا، ہر ایک دولت دی گئی، پر انہوں نے چنا تو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چنا. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اس سے پہلے کہ ہماری آخری سانس نکل جائے، ہماری سانسوں کو اللہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول کرنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.